عزیزاً بشرا بیگم سلمہ کو مدعو کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ میرا اللہ کبھی میرا مقدر چمکے، میرا اللہ کبھی میرا مقدر چمکے، خاک میں سرور کونین کا پیکر چمکے۔ ڈال دیتا ہوں یہی سوچ کر چھت پر دانے، ڈال دیتا ہوں یہی سوچ کر چھت پر دانے، جانے کس وقت مدینے کا کبوتر چمکے۔ بشرا بیگم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے ادب لا زوال نعمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ العظیم۔ فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ معزز معلمات اور صدر جلسہ، عزیز طالبات، ادب انمول نعمت ہے۔ اس عنوان پر کچھ باتیں گوش گزار کرنی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ادب کی وجہ سے انسان دوسروں سے فائق اور بلند ہوتا ہے۔ ادب کی وجہ سے انسان کا مقام و مرتبہ افضل ہوتا ہے۔ حدیث میں بھی ادب پر بڑا زور دیا گیا اور بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس نے اپنی بانی کو ادب سکھایا، پھر آزاد کر کے اس سے شادی کر لی میں سے دگنا اجر ملے گا۔ قبل اسلام اور اسلام کے بعد غلام اور بانیوں کا دور چلتا تھا، اسلام نے اس کو ختم کر دیا۔ الغرض ادب بہت بڑی دولت اور نعمت ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داری کہ اپنے ماتحت لوگوں کی تعلیم و تربیت اور ادب و شائستگی کا خیال رکھے۔ قیامت میں باپ سے اولاد کے متعلق سوال کیا جائے گا، ماذا علمتہ وماذا ادبت، تم نے بچوں کو کیا تعلیم دی اور کیسا ادب سکھایا۔ ہر ماں باپ سے اولاد کے ایمان و عقائد کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس لیے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا، علم دین سکھانا اور اسلامی ادب سے مزین کرنا بہت ضروری ہے۔ جس نے اپنے بچوں کو ادب سکھایا، اسلامی تہذیب اور اسلامی تعلیمات سے آراستہ کیا، اس نے گویا ہم کو لازوال نعمت عطا کی، اس کا اثر دیر رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ما نحل والد ولده افضل من ادب حسن، والدین کا بہترین عطیہ اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت ہے۔ اولاد کے لیے سب سے بڑا عطیہ تعلیم و تربیت ہے۔ آدمی اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ سرمایہ جمع کرتا تاکہ آئندہ چل کر میری اولاد راحت اور آرام کے ساتھ زندگی بسر کرے، اور طرح طرح کی چیزیں مہیا کرتا ہے تاکہ میری اولاد کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر نعمت اولاد کو ان کا ادب سکھانا ہے۔ بچے کو اپنے ساتھ کھانا